آج کے بھی سب سے اہم ترین فتنوں میں لباس کو کم کرنا اور بے حیائی کو آگے بڑھانے کے لیے پوری دنیا تن من دھن سے لگی ہوئی ہے۔ یہی شیطان کا سب سے پہلا حربہ بھی رہا اور یہی گناہ کا سب سے پہلا اثر بھی رہا کہ جب اللہ نے اس درخت کے پھل سے روکا اور وہاں پر حضرت اما حوا اور آدم نے اس درخت کے پھل کو چکھا علیہ السلام، تو فرمایا کہ ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئی۔ آج پوری دنیا یہی کھلوانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ خود کہتے ہیں موبائل فتنہ ہے، لیکن بیوی کو چھوڑ دیں گے، موبائل کو نہیں چھوڑیں گے۔ بیوی بولتی 10 دن جاؤ، بولتے پہلے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں مجھے، لیکن ایک لمحے کے لیے اٹھ کے موبائل نہیں ملا تو پہلے انہیں آنکھیں بھی نہیں کھولتا، پہلے اندر تکیے کے ہاتھ ڈال کو دیکھتا موبائل ہے کیا نہیں کیا۔ اگر موبائل نہیں بولے تو وہاں سے اس کا ہارٹ اٹیک آیا تھا، کہاں موبائل دکھتا ہے نا میرا، موبائل کہاں جی، موبائل کہاں اٹھا کو رکھے جی، پورا گھر ہنگامہ کرتے تھے۔ ہاں، خود کہتا ہے کہ فتنہ ہے۔ اس فتنے کو اتنا پیار کر کے رکھا ہوا ہے کہ اس کے بغیر جینے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ آپ پہ غور کرو، آج کا سب سے بڑا فتنہ آپ کو معلوم ہے، کئی ترقی پسند بڑے بڑے ممالک یورپین کنٹریز میں آپ کو 1 GB ڈیٹا لینے کے لیے ڈالرز میں خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور آپ کو یہاں پر پر ڈے 1 GB ڈیٹا فری میں ملتا ہے، صرف اور صرف 300 روپئے میں۔ یہاں جبکہ ہماری غربت ہے اور نیٹ سستا ہے، وہاں ان لوگوں کی اونچائی ہے، نیٹ ان کا مہنگا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک توفیق دے، ہماری سمجھ نہیں ہے، اصل میں یہ ہمارے بربادیوں کے داستانے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ مسجدوں کے اندر گانے بجنے لگے اور لوگ یہ کہتے کہ بھائی سائلنٹ کرو، لیکن کسی کے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ بدبخت تو نے باہر نکل کے بھی یہ گانے کا ٹون رکھا کیوں؟ کیا مسجد میں گانا حرام ہے؟ باہر گانا جائز ہے؟ کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ ٹون مت رکھ، کہتا تو یہ کہتا کہ سائلنٹ رکھ، مسجد میں سائلنٹ رکھ، باہر جا کے وہی گانا سن۔ برائی اتنی عام ہو گئی، حالات بے قابو ہو گئے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
ان المبذرین كانوا اخوان الشیاطین وكان الشیطان لربه کفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہو جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام کو نازل کیا تو ایک جوڑے کی شکل میں نازل کیا، کہ بہت اہم ترین نقطہ ہے. اگر آپ توجہ دیں گے تو مجھے بات کرنے میں بڑی آسانی ہوگی. فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ انی جاعل فی الارض خلیفہ. یاد کرو وہ موقع جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. یہ اعلان ہوا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے قبل. اللہ تبارک و تعالی نے ملائکہ سے خطاب کیا تھا، لیکن جب بنانے کا موقع آیا تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت میں رکھا، زمین میں ڈائریکٹ نہیں بھیجا. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے سب سے پہلے ان کے علم کا لوہا منوایا، جس پر ملائکہ اعتراض کر چکے تھے. انہوں نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. ایسی مخلوق کو اے اللہ تو پیدا کرنا چاہتا ہے جو دراصل فساد برپا کرے گی، خون خرابہ کرے گی. گویا کہ فساد ہمارے اندر پہلے ملائکہ نے بھانپ لیا. اور وہ کیسے، وہ معاملہ کچھ اور ہے، سسپنس میں رہے گا تو آپ لوگ توجہ بھی رکھیں گے تو انشاءاللہ بات آگے آئے گی. بہرکیف انہوں نے جو اندازہ لگایا یہ جو حضرت انسان ہے نا، اس کی گھٹی میں فساد ہے، اور فرمایا کہ یہ فساد بھی کریں گے، خون خرابہ بھی کریں گے. وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، یہ خون بہائے گا. اور ہم ہیں پہلے ہی خادم اے اللہ. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو تیری تسبیح، تیری تمجید، تیری تحمید بیان کرنے کے لیے پہلے سے موجود ہے، کہیں ہم سے کوئی کوتاہی تو نہیں ہو گئی. تو اللہ نے فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، دیکھو میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس کا ایک ہی جواب ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے ایک نئی مخلوق کو زمین میں آباد کرنے کا، اس بارے میں تمہیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے. عالم الغیب فرشتے بھی نہیں ہیں تو پھر ایما شما کہاں جی آتے ہیں؟ ہاں، غریب نواز کہاں سے آتے، بندہ نواز کہاں سے آتے؟ یہ سب تو ہیں انسان ہے نا. ہاں، فرشتوں کو بھی پتہ نہیں، اسی لیے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پھر رب العالمین نے
حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو فرمایا کہ فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. دیکھو جیسے ہی میں اس جسد خاکی میں اپنی روح کو پھونک دوں تم سب کے سب سجدے میں گر پڑنا. کون تھے مخاطب؟ فرمایا کہ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس. ملائکہ سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے. رب نے فرمایا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جس کو بنایا اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے انکار کر دیا؟ کیوں تو نے سجدہ نہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا. مٹی نیچے جاتی ہے، آگ اوپر جاتی ہے. حتیٰ کہ اس وقت بھی شیطان کا اعتراف یہی تھا کہ خلقتنی، اے اللہ تو نے مجھے بنایا. یہ بدبخت انسان آج کا کہاں چلا گیا؟ شیطان سے بھی بدتر ہو گیا. کہتا ہے کہ نہیں مجھے کیا ہے، فلاں دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں، فلاں بغداد والے دیتے ہیں، انہوں نے یہ پیدا کیا، انہوں نے وہ پیدا کیا، انہوں نے وہ مصیبت میں آئے، یہ مصیبت. شیطان بھی مانتا تھا کہ خالق کائنات صرف رب العالمین ہے. اے اللہ تو ہی نے مجھے بھی پیدا کیا تھا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جب تو یہاں پر رہ کر تکبر کیا، ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، نکل جا یہاں سے، اب تو ہمیشہ چھوٹا بن کر ہی رہنا ہے. یہاں سے اس کو نکال دیا گیا. اب اس کے بعد رب میں فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ. آدم اور اس کی بیوی اما حوا سے فرمایا کہ تم دونوں جنت کے اندر رہو. فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے کھاؤ پیو، تمہاری اپنی مرضی ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے سوائے ایک کہ فَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں شمار ہو جاؤ. دوسری جگہ فرماتا ہے کہ فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما اوری عنہما من سوآتہما وقال ما نہاکما ربکما الم انہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ سورہ اعراف میں فرمایا کہ شیطان نے وسوسہ ڈال دیا اور جس میں وہ تھے وہاں سے ان کو نکلوا کے چھوڑا اور انہوں نے اس پھل کو چک لیا. ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، کپڑے اتر گئے. جو کپڑے جنت کے تھے، جو ان کی شرمگاہوں پر ڈھانپے ہوئے تھے، تو وہ دونوں سطر کھل گئے. تو ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ من ورق الجنہ، جنت کے اسی درخت کے پتوں سے اپنے آپ کو چھپانے لگے. تو اللہ کہتا ہے فناداہما ربہما الم انہکما عن تلکما الشجرہ، ان کے رب نے ان دونوں سے پکارا اور کہا کہ میں نے تم کو منع نہ کیا تھا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور میں نے تم کو بتایا نہیں تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو پھر دونوں نے ہاتھ اٹھا دیے کہ قالا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے اور تو نہ معاف کیا اور تو نہ مغفرت کیا تو پھر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. سب سے پہلا سسٹم جہاں خرابی ہوئی، گناہ کا جہاں اثر دکھا، وہ کیا ہے؟ لباس کا اتروانا. نمبر 1 نوٹ کر لو، فتنے، دور حاضر کے فتنے. اسی پر مجھے کہنے کے لیے کہا گیا ہے نا، آج کے بھی سب سے اہم ترین فتنوں میں لباس کو کم کرنا اور بے حیائی کو آگے بڑھانے کے لیے پوری دنیا تن من دھن سے لگی ہوئی ہے. یہی شیطان کا سب سے پہلا حربہ بھی رہا اور یہی گناہ کا سب سے پہلا اثر بھی رہا کہ جب اللہ نے اس درخت کے پھل سے روکا اور وہاں پر حضرت اما حوا اور آدم نے اس درخت کے پھل کو چکھا علیہ السلام، تو فرمایا کہ ذاق الشجرہ بدت لہما سوآتہما، ان کی شرمگاہیں کھل گئی. آج پوری دنیا یہی کھلوانے کے لیے ایڈی چوٹی کا زور لگا رہی ہے. یہی فتنہ ہے سب سے اہم ترین فتنہ. اب اس کے بعد رب العالمین نے ایک پورے جوڑے کو زمین پہ اتارا، خالی حضرت آدم کو نہیں اتارا میرے بھائیوں. آدم اور اما حوا دونوں اترے.
تو معلوم ہوا کہ اس زندگی میں سب سے اہم ترین چیز میاں بیوی کی زندگی ہے، جس سے انسان کی یکائی شروع ہوتی ہے۔ اس کے بغیر نہ معاشرہ بنتا ہے، نہ سوسائٹی بنتی ہے، نہ قبیلہ بنتا ہے، نہ گھر بنتے ہیں، نہ شہریں آباد ہوتی ہیں۔ اس کے لیے سب سے اہم ترین چیز ایک جوڑا چاہیے۔ اسی کو رب العالمین نے جوڑے کی شکل میں نازل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اکیلے زمین پہ نازل نہیں کیا، جس کا اظہار سورہ نساء کی پہلی آیت میں اور تفصیل کے ساتھ رب نے کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے۔ کیوں؟ اس نے تم کو پیدا کیا کیسے؟ من نفس واحدہ، ایک جان سے۔ اور وہ ایک جان حضرت آدم کو سیدھے اترنا فرمایا کہ من نفس واحدہ وخلق منها زوجها، پھر اس